الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان ریاض الصالحین جلد 1، باب اخلاص و نیت کا بیان۔ حدیث نمبر 3۔ ترجمہ حدیث۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کی طرف نکلنے کو کہا جائے تو چل پڑو۔ امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ سے ہجرت نہیں، کیونکہ وہ دارالاسلام بن چکا ہے۔ شرح حدیث۔ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ علامہ میر سید شریف جرجانی قدس سرہ النورانی ہجرت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو وطن کفار کے علاقوں کے درمیان ہو، اس کو چھوڑنا اور دارالاسلام کی طرف منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں کا مطلب۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، اس فرمان علی شان کا مطلب ہے کہ اب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرض نہیں، باقی وہ جگہ جہاں دین اسلام کے احکام کی حفاظت نہ کی جا سکے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ جبکہ امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت قیامت تک باقی رہے گی، اور حدیث مذکور کی تعویل میں دو قول ہیں۔ ایک، فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما سے ہجرت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب وہ دارالاسلام بن چکا ہے، اور ہجرت دارالحرب سے کی جاتی ہے نہ کہ دارالاسلام سے، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں کہ آپ نے آئندہ کی خبر دے دی کہ اب مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما ہمیشہ دارالاسلام ہی رہے گا۔ دو، فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما سے ہجرت کرنے کا ثواب اور فضیلت ویسی نہیں رہی جو فتح مکہ سے پہلے تھی، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما سے ہجرت میں حکمت۔ امام ابو عبداللہ محمد بن علی بن عمر تمیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اول اسلام میں ہجرت فرض تھی تاکہ مسلمان کافروں کے شہر میں غلبے کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاون و مددگار بنیں اور کفار کو آپ سے دور رکھیں۔ پھر جب فتح مکہ ہو گیا تو ہجرت فرض نہ رہی، کیونکہ یہاں کے مسلمانوں سے اذیت دور ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کو کفار کے ضرر سے بچانے کے لیے محافظین کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے، آپ کی زیارت کرنے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہجرت مستحب ہے۔ ہجرت کی اقسام۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے ہجرت کی کئی اقسام بیان کی ہیں۔ ایک، ہجرت حبشہ۔ دو، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت۔ تین، ہجرت شام۔ چار، مکے کے جو لوگ اسلام لائے ان کا ہجرت کرنا۔ پانچ، اللہ عز و جل کی منع کردہ چیزوں سے ہجرت کرنا، یعنی انہیں چھوڑ دینا۔ مکہ شریف سے ہونے والی تین ہجرتیں۔ ایک، مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت۔ جب دین اسلام کا سورج دنیا کو اپنے نور سے منور کرنے کے لیے مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما میں طلوع ہوا
تو کفر و شرک کے سایہ بادل ہر طرف سے امڈ آئے اور اس آفتاب کامل کے نور بار کرنوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنے لگے۔ جو خوش نصیب دامن اسلام سے وابستہ ہوتا، کفار بد اتوار اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے۔ دین اسلام کی شیدائی یہ سب تکلیفیں ہنس کر برداشت کر لیتے، لیکن جب ان ظالموں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور انہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب المرجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں کے قافلے نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحامہ اور لقب نجاشی تھا۔ عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ توریت و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ جب کفار مکہ کو معلوم ہوا تو ان ظالموں نے ان کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، لیکن یہ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ مہاجرین کا یہ قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ناگہاں یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ مکرمہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے۔ چنانچہ کچھ تو دوبارہ حبشہ چلے گئے اور کچھ مکہ مکرمہ میں ہی چھپ کر رہنے لگے، لیکن کفار مکہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور ان پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پھر حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ کفار مکہ اور نجاشی۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون سے حبشہ میں رہ رہے تھے۔ کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکے؟ چنانچہ ان ظالموں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو تحائف دے کر بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے نجاشی کے دربار میں تحفے کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے فریاد کرنے لگے، اے بادشاہ، ہمارے خاندان کے کچھ مجرم مکہ مکرمہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں رہنے لگے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھائی حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندے بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں یوں تقریر فرمائی، اے بادشاہ، ہم ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کے بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ عز و جل نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف اور صرف خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے منع فرمایا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا جرم ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کی سلطنت میں آ گئے اور پرامن زندگی بسر کرنے لگے۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ نجاشی دامن اسلام میں۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز بیان سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن عاص نے اپنا ترکش کا آخری تیر پھینکتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ نجاشی نے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے پارہ 16 سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔
نجاشی نے یہ بڑے غور سے یہ سب باتیں سنی اور کہا، بلا شبہ انجیل مقدس اور قرآن کریم دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل مقدس میں دی، اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ مکرمہ جا کر اس نبی آخر الزماں کے نعلین شریفین سیدھے کرتا اور ان کے مبارک قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر متعصب قسم کی عیسائی ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحائف بھی واپس لوٹا دیے۔ کفار مکہ کے سفیر عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون میں سے آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمارے اسلاف رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دین اسلام کی خاطر انتہائی سخت تکلیف برداشت کی اور ہر طرح اپنے دین کی حفاظت کی، تو اللہ عز و جل نے انہیں آسانیاں عطا فرما دی۔ نجاشی بادشاہ کے دل میں دین اسلام اور نبی آخر الزماں کی محبت ڈال دی، چنانچہ اس نے حق کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دلی جذبات کو بڑے دربار میں علل اعلان بیان کیا۔ اگرچہ اس کے کثیر درباری ناراض ہو گئے، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اسے دین اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اگرچہ وہ نبی آخر الزماں کی زیارت نہ کر سکے، لیکن ان کا دل یاد مصطفیٰ سے معمور تھا۔ جب حبشہ میں ان کا انتقال ہوا تو نبی غیب دا رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں ان کی نماز جنازہ ادا کی اور دعائے مغفرت فرمائی۔ چنانچہ عمدۃ القاری میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نجاشی کا جنازہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ظاہر کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ 2. مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ۔ جب مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما کے قبائل بنو خزرج و بنو اوس کے چند افراد ایمان لائے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، ان کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر ہجرت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں صرف وہی حضرات رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک اپنے رب کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہ ملا تھا، اس لیے آپ اور آپ کے حکم پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ خونی منصوبہ۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ سے باہر بھی مسلمانوں کی مددگار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر ہم پر چڑھائی کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ پنچایت گھر میں ایسی کانفرنس منعقد کی کہ مکہ کا کوئی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس میں شریک نہ ہوا ہو، بالخصوص ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف جیسے سردار تو پیش تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بوڑھے کی صورت میں آ گیا۔ جب نام و نسب پوچھا گیا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، تمہارے معاملے میں اپنا مشورہ دینے آیا ہوں۔ چنانچہ اس ملعون کو بھی شامل کر لیا گیا۔ کانفرنس کی کارروائی شروع ہوئی تو ابو البختری نے یہ کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کوٹھری میں بند کر کے
ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی دے دیا کرو۔ شیخ نجدی شیطان نے کہا یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر انہیں کسی مکان میں قید کر دیا گیا تو یقیناً ان کے جان نثار اصحاب کو خبر ہو جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی انہیں قید سے آزاد کرا لیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمر اور عامری نے کہا کہ انہیں مکہ مکرمہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اسی طرح ہمارے ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا تمہاری اس رائے پر لعنت ہو، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس کے کلام میں اتنی مٹھاس اور تاثیر ہے؟ خدا کی قسم اگر تم انہیں شہر بدر کرو گے تو یہ قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع بنا لیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر لے کر تم پر ایسی یلغار کریں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے اور پھر ان کے غلام بن کر رہو گے، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ پھر ابو جہل ملعون نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب ایک بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالے، معاذ اللہ۔ اس طرح قتل کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر آئے گا اور ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر آسانی سے خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کا یہ خونی منصوبہ سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا بے شک یہ رائے سب سے بہتر ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سب نے اتفاق رائے اس تجویز کو منظور کر لیا اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لیے اپنے گھر چلا گیا۔ خدائے بزرگ و برتر نے قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ آگے اس کا جلوہ دیکھیے کہ کس طرح اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور اس قدر مطلق عز و جل نے کفار کی سازش کو کس طرح خاک میں ملا دیا۔ والی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت جب کفار مکہ کا کانفرنس ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میری ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبول ہے، مگر ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان رسالت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو قبول کیا۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت کم عمر تھی، اس لیے ان کی بڑی بہن حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر تیار کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پھٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھ دیا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر انہیں ذات النطاقین یعنی 2 پھٹکے والی کی معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں کے ماہر عبداللہ بن اریقط
نامی ایک کافر کو اجرت پر لیا اور اسے 2 اونٹنیاں دے کر فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد ان اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جانا، یہ سارا انتظام کر لینا۔ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان اقدس پر تشریف لے آئے۔ کاشان نبوت کا محاصرہ۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشان نبوت کو گھیر لیا اور قاتلانہ حملے کے لیے آپ کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے سوا کوئی اور نہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے پورے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود نبی صادق و امین کی امانت و دیانت پر اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی قیمتی اشیاء آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشان نبوت میں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ تم میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے جانے کے بعد تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا کر مدینہ منورہ چلے آنا۔ اگرچہ یہ بہت خوفناک اور سخت خطرے کا موقع تھا، مگر نبی غیب دان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر کہ تم ساری امانتیں لٹا کر مدینہ منورہ چلے آنا، آپ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ منورہ ضرور پہنچوں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر نبوی پر صبح تک بڑے آرام سے میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنی اس سعادت مندی پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنے اشعار میں فرمایا۔ ترجمہ: میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حجر اسود کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے۔ رسول خدا کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ مکر کریں گے، مگر خدائے رحیم و کریم نے انہیں کافروں کے مکر سے محفوظ رکھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلایا اور ایک مٹھی خاک دست مبارک میں لے کر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تمہارے سروں پر خاک ڈال کر یہاں سے جا چکے ہیں۔ جب ان بد نصیبوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی خاک اور دھول سے ان کے سر آٹے ہوئے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ معظمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما کو دیکھ کر فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اپنے پیارے آقا و مولا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا تاکہ قدمین شریفین زخمی نہ ہو اور کفار مکہ قدموں کے نشان دیکھ کر تعقب پیچھا نہ کریں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی، اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں پر کاٹا، مگر صدیق جاں نثار نے اس خیال سے پاؤں نہ ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے آنسوؤں کے چند قطرے سرور کائنات کے رخسار پر انوار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو کر پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر طبیبوں کے طبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔
جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے دہانے پر سوتے اور صبح سویرے مکہ مکرمہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چراگاہ سے بکریاں لے آتے، دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور یار غار بکریوں کا دودھ نوش فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو غار ثار میں تشریف فرما تھے۔ ادھر کا شانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو پایا۔ ظالموں نے تھوڑی دیر پوچھ گچھ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، پھر مکہ اور اطراف و جوانب کا چھپا چھپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک جا پہنچے، مگر غار کے منہ پر اس وقت اللہ عز و جل کی حفاظت کا ایسا پہرا لگا ہوا تھا کہ غار کے منہ پر مکری نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ یہ دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان ہوتا تو نہ مکری جالا تنتی نہ کبوتری انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب دشمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ترجمہ کنز ایمان، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ایسا سکون و اطمینان اتارا کہ وہ بالکل بے خوف ہو گئے۔ یار غار کی یہی وہ جانثاریاں ہیں جنہیں دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے شعر کی صورت میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ، اور دو میں سے دوسرے یعنی صدیق اکبر جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، اور وہ یعنی صدیق اکبر رسول اللہ کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا ہے۔ بہرحال چوتھے دن یکم ربیع الاول دوشنبہ کو پیر کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقط بھی حسب وعدہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ ایک اونٹنی پر حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور ایک پر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، جبکہ عبداللہ بن اریقط آگے آگے پیدل چلنے لگا۔ وہ عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں پر چل رہا تھا۔ ادھر کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ مقام قدید میں ام معبد عاتکہ بنت خالد خزاعیہ نامی ایک بڑھیا اپنے خیمے کے پاس بیٹھ کر مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کھانا وغیرہ خریدنا چاہا تو سوائے ایک لاغر بکری کے اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے عرض کی، نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ نکال لوں؟ اس نے ہاں کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر دست بابرکت پھیرا تو وہ دودھ سے بڑھ گئے اور اتنا دودھ نکالا کہ سب سیر ہو گئے اور ام معبد کے تمام برتن بھی بڑھ گئے۔ اس معجزے کی برکت سے ام معبد اور اس کا خاوند دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیداتنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بکری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے 18 سال تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد سخت قحط پڑا اور بہت سی مخلوق ہلاک ہو گئی، تمام جانوروں کا دودھ خشک ہو گیا، لیکن یہ بکری اس وقت بھی صبح شام برابر دودھ دیا کرتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے کہ وہ بکری جس کا دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک کی برکت سے
ایسی بابرکت ہوئی کہ جب تک زندہ رہی کبھی اس کا دودھ ختم نہ ہوا۔ اللہ عز و جل ان مبارک ہاتھوں کے صدقے ہمیں ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے، دین کی راہ میں جو تکالیف آئیں ان پر صبر کرنے کی توفیق اور اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے۔ اس وقت لوگوں کے دل مردہ ہوں اس وقت ہمارے دلوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارا ایمان سدا بحال رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیداتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے روانہ ہوئے تو ایک مشہور شہوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ میں وہ دوبارہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پتھریلے زمین میں اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک دھنس گئے۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے الامان الامان پکارنے لگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ وزاری پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، دعا فرمائی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کی مجھے امن کا پروانہ لکھ دیجئے، چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے وہ تحریر اپنے ترکش میں رکھ لی، پھر کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ فرمایا، چنانچہ وہ واپس چلا گیا۔ راستے میں جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اسے یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا مگر حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں قیام فرمایا تو سراقہ اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ کسریٰ کے کنگن۔ حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب سراقہ حضور کے تعاقب میں آیا تھا تو اس وقت ہمارے غیب دان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اس سے فرمایا تھا، سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا، اے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے یہ کنگن بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بداوی کو پہنا دیے۔ حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدنی جلوس۔ جب نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر قریش سے انعام پانے کی لالچ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے آیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ عز و جل کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام سن کر اس کے دل پر جمال و جلالی نبوت کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا اور کمال عقیدت سے عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہو۔ یہ کہہ کر اپنا امامہ اتار کر نیزے پر باندھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار بن کر اس مدنی جلوس کے ساتھ مدینہ منورہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کہاں قیام فرمائیں گے؟ فرمایا، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے معمور ہے۔
منع شرعی نہ ہو تو تحفہ قبول کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے بعض اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہوئی جو ملک شام سے تجارت کا سامان لا رہے تھے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے جنہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ منورہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا۔ اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح شہر سے باہر جا کر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اہل مدینہ انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب تشریف لا چکے ہیں، تو اس نے بآواز بلند پکارا، اے اہل مدینہ، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سنتے ہی تمام انصار ہتھیاروں سے لیس ہو کر وجد و شادمانی کی کیفیت میں دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ ماہ ربیع الاول میں بے چین دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ وہ مکان مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما سے 3 میل کے فاصلے پر وہاں تھا جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ مکرمہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا اور حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما تشریف لائے تو آپ کی آمد سے در و دیوار ایسے روشن ہو گئے جیسے آفتاب طلوع ہو گیا ہو، اور اسی طرح جب نبوت کے آفتاب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو عالم تاریخ ہو گیا، بالکل ایسے ہی جیسے سورج غروب ہونے سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بروز قیامت نبی آخر الزماں سرور ذیشاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ دلی آرزو پوری فرمائے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور پھر خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ 3. وہ ہجرت جو مکہ مکرمہ سے شام کی طرف ہوگی۔ قرب قیامت میں فتنوں کے ظہور سے قبل ایک ہجرت حرمین شریفین سے ملک شام کی جانب ہوگی، جس کا اجمالی واقعہ کچھ یوں ہے۔ قیامت قائم ہونے سے قبل جب دنیا میں سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، کیونکہ صرف وہی اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ چنانچہ
تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ مدنی گلدستہ فیض حدیث کے 7 حروف کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 7 مدنی پھول۔ 1، مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیماً، تا قیامت کبھی دارالحرب نہ بنے گا اور نہ کبھی یہاں سے ہجرت فرض ہوگی۔ 2، دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت فرض ہے، ہاں اگر حقیقتاً مجبور ہو تو معذور ہے۔ دارالاسلام سے ہجرت کا حکم نہیں۔ اگر کسی جگہ کسی عذر خاص کے سبب کوئی شخص اقامت فرائض سے مجبور ہو تو اسے اس جگہ کا بدلنا واجب ہے۔ اس مکان میں معذوری ہو تو مکان بدلے، محلے میں معذوری ہو تو دوسرے محلہ چلا جائے۔ 3، مومن کامل ہمیشہ حق بات کرتا ہے، چاہے عام لوگوں میں ہو یا بادشاہوں کے دربار میں، جیسا کہ صحابی رسول حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے بلا خوف و خطر حق و سچ بات بیان کی۔ 4، حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و برکت سے فیض یاب نہ ہو سکے تھے۔ 5، جو اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہو، پوری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر آپ کا ایک بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ 6، اللہ عز و جل بہت زیادہ کریم ہے، وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو بہت زیادہ اختیارات عطا فرماتا ہے۔ ملک و فلک، ارض و سما، بحر و بر پر ان کی حکومت ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے تابع کر دی جاتی ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت سراقہ کا گھوڑا زمین میں دنسا اور باہر نکلا۔ آپ کے لعاب دہن سے صدیق اکبر کا مسموم زہر زدہ پاؤں فوراً درست ہو گیا۔ بکری کی خشک تن دودھ سے ایسے بھرے کہ جب تک وہ زندہ رہی کبھی اس کا دودھ ختم نہ ہوا۔ 7، تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دین اسلام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی ہر حال میں صابر و شاکر رہے، تو اللہ عز و جل نے انہیں دنیا آخرت میں سرخروئی عطا فرمائی۔ جن علاقوں سے انہیں نکالا گیا انہی علاقوں میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔